آج کل تو مجھے کئی فون آ جاتے ہیں دوستوں کے، کوئی انج دا بندہ دسو جڑا کوئی چنگا کالا جادو کرنے والا ہو۔ کئی دفعہ مجھے فون آ گئے دوستوں کے، میرے اپنے ہی دوستوں کے، تھوڑی نظر کوئی انج دا بندہ نہیں جڑا کوئی کالا جادو کرنے والا ہوئے؟ اچھا یقین کیا ان کا سن لیں، اگلی بات بھی سن لیں، آپ بھی سارے اتفاق کریں گے جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ یہ نوری والے کو بڑا گئے ہیں، قرآن دا علم جڑا نا یہ بڑا مٹھ ہے، یہ ہولی ہولی یہ جڑا نا کم نوری علم جڑا نا قرآن والا یہ بڑا مٹھ ہے، ہولی ہولی یہ جڑا نا اثر ہوتا ہے، تو کالا جادو فوراً ہی اثر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہماری فکری کمزوری دیکھیے، فکری استحصال دیکھیے، ہمارا فکری زوال دیکھیے کہ قرآن کے علم پہ ہمارا یہ نظریہ بنا دیا کہ قرآن جو عمل کرتا ہے نا وہ بڑا آہستہ آہستہ عمل ہوتا ہے، پتہ نہیں کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن جادو والا کام جو ہے وہ 100% پرفیکٹ ہوگا۔ اب ہمیں یہ نظریہ دے دیا گیا، یہ نظریہ ملا کہاں سے؟ یہ جعلی عاملوں کے پاس جانے کی وجہ سے، جو 2 نمبر پیر بنے بیٹھے ان کے پاس جانے کی وجہ سے، کیونکہ 1 نمبر پیر تو یا اللہ کی بات کرے گا یا رسول اللہ کی بات کرے گا، 1 نمبر پیر تو آپ کو کبھی جادو والی بات نہیں کرے گا۔ یہ 2 نمبر لوگوں کے پاس جانے کی وجہ سے بیڑا یوں غرق ہوا کہ قرآن سے ہمارا جو ایک عقیدہ تھا، قرآن پہ جو ہمارا بھروسہ تھا، قرآن کے اوپر جو ہمارا یقین تھا وہ اٹھ چکا، اور جادو پہ اتنا یقین ہے کہ ہماری خواتین یہی باتیں کرتی ہیں، نوری علم دا اثر تے ہوندا تے ہے لیکن بس نہ کوئی ایڈا جلدی کام نہیں کرتا، ہاں کالا جادو جڑا نا وہ تے بس فوراً ہی کام کر دیتا ہے۔ اب یہ قرآن کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ اس کے پیچھے میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ نے، یہ جو میں قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو، ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ یہودیوں نے جادو پہ یقین رکھا، اور وہ کہتے تھے کہ سلیمان پیغمبر بھی جادو کے بل بوتے پہ اقتدار میں رہے۔ سلیمان پیغمبر کا اقتدار جو تھا، ہواؤں پہ جو ان کی حکومت تھی، بارشوں پہ ان کی حکومت تھی، زمین پہ ان کی حکومت تھی، پانی پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں پہ ان کی حکومت تھی، شیاطین پہ ان کی حکومت تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جادو کی وجہ سے سارا کچھ تھا، تو یہودیوں نے جادو کو پروموٹ کیا، تو کیا ہم مسلمان بھی ان کی پروموٹ کردہ چیز کو فالو کریں گے؟ نہیں، ہم جادو پہ کبھی یقین نہیں رکھیں گے، بات یاد رکھ لیں، جادو پہ کبھی یقین نہیں رکھیں گے کہ جادو فائدہ دے گا، جادو نقصان ہی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جادو چل جاتا ہے، جادو چل جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مقدس پر بھی تعلیم امت کے لیے اللہ نے یہ بتانا تھا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جس طرح نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر اللہ سے کہتے، یہ تو آپ سب کو پتہ نا حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نبی پاک کی ٹالتا نہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اگر کبھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے نا تو 5 نمازوں کی طرف دیکھ لیا کرو کہ اللہ اپنے محبوب کی ٹالتا نہیں۔ محبوب نے کہا یا اللہ 45 معاف کر دے، 50 ان سے نہیں پڑھی جائیں گی، اللہ نے اپنے محبوب کے کہنے پہ 45 پوری معاف کی ہیں۔ یہ یاد رہے گا نا، اللہ اپنے محبوب کی ٹالتا نہیں۔ اگر رسول اللہ کہتے کہ یا اللہ میں موت نہیں چاہتا، مجھے موت نہ دینا، تو کیا اللہ اپنے محبوب کی ٹالتا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ارادہ ہے؟ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے پاس جانے کا ارادہ ہے، رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ اور رسول اللہ نے موت کو کیوں قبول کیا؟ فرمایا تاکہ میرے امتی موت کو قباحت نہ جانے، موت کو کراہت نہ جانے، یہ موت کو محبوب خدا کی سنت سمجھ کے قبول کر لیں۔ تعلیم امت کے لیے یہ بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہیں کہ جے نبی پاک اللہ دے محبوب سی، پھر نبی پاک نو بخار کیوں ہویا؟ نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے، ویسے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے اگر وہ اللہ کے محبوب تھے تو انہیں بخار کیوں ہوا؟ اگر وہ اللہ کے محبوب تھے تو ان پہ جادو کا اثر کیوں ہوا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، کس لیے ہوا؟
یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جادو کا جو علاج بتایا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس پہ جادو کا اثر نہ ہوتا، معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہ ہوتی، حضور کی امت کو جادو کا توڑ کبھی بھی نہ ملتا۔ معوذتین نازل کی گئی، فرمایا محبوب خدا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ پڑھیے، نبی علیہ السلام نے وہ دونوں آیات جو ہے دونوں صورتیں پڑھی، اور جس کنویں کے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک لٹکائے گئے تھے جن پہ جادو کیا گیا تھا، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، ان کو نکالا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم امت کے لیے سارا کچھ اللہ کریم نے کروایا کہ اللہ کے محبوب کی امت کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو جادو کے لیے توڑ کیا چاہیے، جادو کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔